الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم نے عبادت حج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم عبادت کو جو اس کی توفیق سے انجام دی گئی ہے اسے قبول فرمائے۔ عبادت حج کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپیل، وہ میں اس نشست میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت سے سرفراز کیا تو 23 سال کی جو مدت تھی، 23 سال کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر دعوت و تبلیغ میں لگے رہے، دعوت و تبلیغ میں لگے رہے اور ہر پہلو کام کیا اس میں۔ خواتین تھوڑا سا خاموش بیٹھ کر سنیے پلیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سال دعوت و تبلیغ کا کام جو انجام دیا آپ نے، اس کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے میں اور آپ مسلمان ہیں۔ یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ دین ہم کو ملا ہے۔ تو 23 سال کی کاوشیں بہت ہی عجیب و غریب رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک دین پہنچانے میں، لوگوں کو اللہ کا دین بتانے میں اتنے فکر مند تھے، اتنی تڑپ تھی آپ میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی، وحیین، قرآن، سنت، آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جو دعوت و تبلیغ جو تڑپ تھی نا اللہ کے رسول کو، اتنی فکر مندی تھی آپ کو، اتنی فکر مندی تھی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے بالکل آغاز میں کہا، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی دعوت پر، آپ کے بولنے پر، آپ کے سمجھانے پر یہ جو لوگ اسلام نہیں قبول کر رہے نا، ان کی فکر میں ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اپنی جان گنوا دیں گے۔ جس طرح سے گھر کے اندر ایک باپ، ایک ماں اپنے بچوں کی فکر مندی میں کتنی کس قدر اپنے آپ کو اپنے اندر گھٹن محسوس کرتے ہیں نا، کتنی بے چینی محسوس کرتے ہیں، امت کی فکر لے کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہلاکت ہو جائے، آپ جان گنوا بیٹھے، آپ کی حالت خراب ہو جائے۔ اتنی فکر مندی ایسے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر۔ اے اللہ کے رسول، جو لوگ کفر میں جلدی کر رہے ہیں نا، کفر میں یعنی کچھ لوگ مرتد بھی ہیں، منافق ہیں، اور جو لوگ کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا یہ کفر آپ کو غمگین نہ کر دے، یعنی آپ اپنے آپ پر قابو پائیے، جو مقدر ہے وہ ہے، اللہ نے ان کے حق میں اسلام نہیں لکھا ہے، ان کے لیے ایسا ہی ہوگا۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام پورا مکمل طور پر کیا ہے، آپ نے سمجھا دیا ہے، آپ نے دین بتا دیا ہے، ہو گئی بات۔ ان کی اسلام نہیں قبول کرنے کی وجہ سے آپ کی حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر۔ اللہ تعالیٰ جو دولت دیتے ہیں، عام طور پر انسان اس دولت کو لے کر کے غفلت میں رہتا ہے، عام طور پر عبادتوں میں غفلت، معاملات میں غفلت، آخرت سے متعلق غفلت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الحجر میں،
لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے جن کو مال دیے ہیں نا اور دنیا میں مگن ہیں وہ، آپ جو ہے مطلب یعنی کسی طور پر بھی اس پہلو سے ان کو مت دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیا کچھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ دنیا جو ان کو اللہ نے دی ہے، اتنی غفلت برت رہے ہیں، ان کی غفلت کو دیکھ کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. لا تحزن علیہم، اتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو غمگین نہ کر دیں. اس سے اندازہ لگائیے ان آیتوں سے کتنی تڑپ تھی اللہ کے رسول کو. یہ درد محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے 23 سال کی جو مدت ہے، آپ نبی کی سیرت پڑھ کر کے دیکھو. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنایا، پہلے ہی مرحلے میں آپ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا. اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے قریبی لوگوں کو، پھر دائرہ بڑھتا گیا، خاندان والوں کو، سب کو. اس کے لیے کتنی قربانیاں دی معلوم اللہ کے رسول نے. یہ ایک درس نہیں ہے، یہ سچ مچ ایک اپنے اندر ایک بدلاؤ لانا چاہیے. آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، مطلب مظلوم صحابہ کو جو ایمان لانے کی وجہ سے مکے کے باشندے مکے میں رہ نہیں پا رہے ہیں، ان کے ہی عزیز ستا رہے ہیں، ان کے ہی اقربا ان کو مار رہے ہیں، اللہ کے رسول نے حبشہ بھیجا ان کو. کس لیے؟ تاکہ امن کی حالت میں اللہ کی عبادت کر سکے. حالانکہ مکے سے آپ کے سامنے نقشہ ہے، عرب اتنا بڑا ہے، کہیں بھی تو بھیج سکتے تھے، لیکن حبشہ بھیجا آپ نے. اس میں کیا کیا حکمت ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. حبشہ ہی کا انتخاب کیوں؟ ایک بڑی بات یہ ہے کہ امن وہاں پر نصیب تھا، تاکہ امن کی حالت میں وہاں پر جو ہے اللہ کی بات کر سکے. پورے عرب کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول نے حبشے کا انتخاب کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک نے دو مرتبہ، دوسری مرتبہ تو 100 کے قریب، 80 سے زیادہ لوگ گئے تھے. 18 تو عورتیں تھیں اس میں، بچاتے گئے تھے، پیچھا کیا گیا ان کا. کتنی تکلیف اٹھائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. 1 2 3 دن نہیں، 3 سال تک بیکاٹ کیا گیا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ان سے رشتے ناتے نہیں ہوتے، نہیں کریں گے، ان سے نکاح نہیں کریں گے، ان سے معاشی اعتبار سے بیکاٹ کیا جائے گا. 3 سال تک کیسے گزرے ذرا سوچ کے دیکھو آپ. بھئی 3 دن نہیں، 3 سال تصور میں لائیے. 3 سال کیا ہوا ہوگا، کیا کھائے پیے ہوں گے، کیسے رہے ہوں گے. اور معلوم ہے ان 3 سال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا موسم آیا برابر یہاں آ جاتے تھے عرفات میں، مینا میں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے. اس میں بھی ان 3 سالوں میں بھی یہ شکایت نہیں کہ انہوں نے ہمارا بیکاٹ کیا، یہ کہ بھئی تم اسلام قبول کر لو، تمہاری نجات ہے، تمہارے لیے بہتری ہے. کتنی بڑی بات ہے. پھر ہجرت کے اللہ کے رسول نے مدینے کو، وہاں پر بھی انہوں نے سکون سے جینے نہیں دیا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. بدر کا غزوہ ہوا، غزوہ احد دیکھ لیجئے آپ، خندق کو دیکھ لیجئے آپ. آپ علیہ السلام کو 1 نے 2 نے 10 سے زیادہ مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی انہوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر قتل کرنے کی انعام رکھا گیا آپ پر. زہر دیا گیا اللہ کے رسول کو، جادو کیا گیا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کچھ نہیں کیا گیا دعوت و تبلیغ کے میدان میں. آپ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہر پہلو کام کیا. آپ نے ایک غلاموں سے لے کر کے، اہل ثروت سے لے کر کے، ذمہ داروں سے لے کر کے بادشاہوں تک اللہ کے رسول نے خط لکھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی آپ نے حبشہ کو خط بھیجا، آپ نے قیصر کو خط بھیجا، جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ. آپ نے فارس کو کسریٰ کو آپ نے خط لکھا، بحرین کے نام خط لکھا آپ نے. سب جگہ خطوط لکھے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سب کچھ کیا. آپ علیہ السلام جو ہے مکے میں فاتح ہونے کی حیثیت سے داخل ہوئے. ایک شخص وہاں پر موجود ہے جس نے بدر میں آپ کے مخالف تھا، آپ کے مقابلے میں کھڑا تھا، احد میں آپ کے مقابلے میں کھڑا تھا، خندق میں آپ کے صفائے کے لیے کھڑا ہوا تھا. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا. سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کیا؟ بتائیے آپ، تصور سے باہر ہے. بھائی جنہوں نے آپ کو 20 سال تک ستایا وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب معاف. تاریخ میں کون ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟
بناوٹی چیز بھی کوئی ایسی پیش نہیں کر سکتا. دنیا نہیں مانتی اس بات کو جو اللہ کے رسول نے حقیقی طور پر کیا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کے لیے کتنی قربانیاں دی. آپ علیہ السلام مکے سے نکالے گئے, 23 سال کے بعد دوبارہ مکے میں جا رہے ہیں حج کے لیے. حالانکہ آپ نے اس سے پہلے عمرے وغیرہ کے لیے گئے تھے, لیکن حج کے لیے جب سب کے سب مسلمان تھے, ایک تو 9 ہجری میں صدیق اکبر کو بھیجا تھا رضی اللہ عنہ, 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام اعلان کروایا اور سب کو لے کر کے گئے. دلچسپی کی بات یہ ہے 23 سال تک دعوت و تبلیغ کے ہر باب میں, ہر پہلو میں کام کیا اللہ کے رسول نے. اور یوم عرفہ, عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے خون سے متعلق گفتگو کی کہ ایک مسلمان کے خون کی, اس کی عزت و آبرو کی کیا اہمیت ہے, کیا مقام ہے, امن کتنی ضرورت ہے انسان کے لیے. خواتین کے حقوق سے متعلق گفتگو فرمائی اللہ کے رسول نے. کتاب و سنت کی اہمیت سے متعلق گفتگو فرمائی. 23 سال تک مکمل کام کرتے رہے, اور پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ حدیث جابر جو طویل حدیث ہے, اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ بِي. کہا کہ کل قیامت کے دن میری 23 سالہ ذمہ داری کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, کیا جواب دو گے تم؟ سمجھ رہے آپ؟ اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں میری 23 سالہ زندگی جو نبوت کی ہے, میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا, تم سے پوچھا جائے گا, کیا جواب دو گے تم؟ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. کیا جواب دو گے اللہ کے پاس میری 23 سالہ زندگی کے بارے میں؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول نشہد انک بلغت وادیت ونصحت. آپ نے تبلیغ کا حق مکمل طور پر ادا کر دیا. آپ نے خیر خواہی کا کوئی پہلو آپ نے جو ہے مطلب اس میں کمی نہیں کیا. آپ نے مکمل حق ادا کیا اپنے دعوت و تبلیغ کا. اللہ کے رسول جب یہ سنے, آپ نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, 3 مرتبہ کہا اے اللہ تو گواہ ہے, اے اللہ تو گواہ ہے. کتنا احساس اللہ کے رسول کو 23 سال کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھنے کہ کیا جواب دو گے تم قیامت کے دن میرے بارے میں. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر, ذمہ داری کا احساس بتا رہا ہوں. پھر آپ علیہ السلام ایام تشریق میں مینا میں خطبہ ارشاد فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, بلکہ متفق علیہ حدیث, صحیح بخاری سے مسلم کی. ابو بکرہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ مینا میں خطبہ دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تقریباً جو باتیں عرفات میں کہی گئی تھی وہی باتیں اپنے مینا میں بھی کہی, کچھ زائد باتیں بھی آپ نے کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس وقت بھی پوچھا الا هل بلغت, بتاؤ بھائی کیا میں نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ کتنی فکر مندی اللہ کے رسول کو, کہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا میں نے. صحابہ نے کہا کہ نعم. اب دیکھو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, جب میں نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا, اب صحابہ سے کہہ رہے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جو یہاں حاضر ہے, موجود ہے, جو غائب ہے نا, اس شخص کو جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرے, اس کو جا کے دین بتائیں, خاموش نہیں بیٹھنا. ابھی میں نے جیسے تم پر کام کیا تم بھی جا کے کام کرنا. کتنی فکر مندی ہے دین کو عام کرنے کی, دین کو پھیلانے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ, تم جا کے دین کسی کو بتاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ بتانے والے سے بہتر عالم بن جائے گا, اس سے بھی بڑا بن جائے گا وہ. اس میں اور بھی بہت سارے باتیں میں آپ کو موٹے موٹے انداز میں سمجھا رہا ہوں. یہ باتیں میں نے کیوں کہیں فی الحال, اس لیے کہ یہاں جو آپ حضرات بیٹھے ہیں, ہم نے محسوس کر لیا ان دنوں میں کہ صرف آپ حضرات کے پاس یہاں پر صرف جیب میں پیسہ نہیں ہے, بلکہ صلاحیتیں بہت ہیں, غضب کی صلاحیتیں ہر میدان کی, تعلقات بہت وسیع ہیں, مسلمانوں سے, غیر مسلمین سے, عہدیداروں سے, منصبداروں سے, سیاسی لوگوں سے, عام دنیاوی لوگوں سے. آپ کی پہنچ وہاں تک ہو رہی ہے. ان تعلقات کو صرف 2 دن کے لیے مت استعمال کیجیے, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, پوری پکڑ کے ساتھ, ایک تدبیر کے ساتھ, ایک لمبا مطلب دور کا سوچیے, ایک جو ہے مطلب ایک طویل مدت تک کے لیے
آپ ان پر ایک تدبیر کریں، ایک پلان کریں کہ کیسے میں اس کو دین سمجھاؤں، کیسے اس تک میں قرآن پہنچاؤں، اور پھر اس سے متعلق نبی کی سیرت کی کس حصے کو کب پہنچاؤں، کیا بتاؤں. یہ فکر مندی ہونی چاہیے. اور ایک عالم سے جڑے رہیں، ان سے پوچھ کے کریں کہ اب ان سے میں اس مرحلے میں کیا کروں، آگے کیا بتاؤں. ورنہ اس طرح کی جو مست اور غفلت والی زندگی ہے بہت خسارہ ہوگا ہمارے لیے. اس عظیم عبادت کو انجام دینے کے بعد یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کتنی عظیم نعمت سے نوازے ہیں، اور یہ نعمت ہمارے لیے کتنی اہم ہے جب ہم دیں گے لوگوں کو. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، بھارت کے جو حالات ہیں سیاسی نقطہ نظر سے ملک بھر میں یا کسی اسٹیٹ میں مسلمان اپنے طے شدہ مشورے کے بعد غیر مسلمین کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کا جو آپس میں جو ایک طرح سے میل ملاپ ہے، ملک کے امن کے لیے، تعلیم کے لیے، ترقی کے لیے جس کو چاہتے ہیں ہم ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے لیے سب برابر ہیں. کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو ہمارے نفرت کے قابل ہے. دعوت و تبلیغ کی اگر بات آتی ہے سب کے لیے فکر مندی ہونی چاہیے، سب کے لیے وہ درد ہونا چاہیے، سب کے لیے وہ دعائیں ہونی چاہیے، سب کے لیے وہ رونا ہونا چاہیے، سب کے لیے وہی تڑپ ہونی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی تڑپ صرف چند لوگوں کے لیے تھی کیا؟ سب کے لیے تھی. وہی معاملہ. بس کرسی پر کون بیٹھیں گے اس کے لیے وقتی اعتبار سے ایک تدبیر ہے. ورنہ دعوت و تبلیغ کے لیے وہ پارٹی ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے سب ایک ہی ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے. سب کے لیے وہی فکر مندی، سب کے لیے وہی تڑپ، سب کے لیے وہی بات میری واضح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دعوت و تبلیغ کا جو معاملہ ہے اسے ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.